اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ اپنے گھروں کے اندر کوشش کریں کہ کچھ ٹائم اللہ کے دین کے لیے، مسائل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دین کی باتیں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم وقف کریں۔ بچوں سے دینی سوالات پوچھیں، بچوں کو دینی معلومات بتائیں۔ گھر کے اندر ایک دین ایمان کا ماحول جو ہے یہ پیدا ہو جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات کہی تھی کہ بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بلائیں، جہاں دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں ان سے دین کی، ایمان کی، قرآن کی، اللہ کی، آخرت کی، جنت کی، جہنم کی، پلسرات کی باتیں بھی ان سے، اپنے بچوں سے کریں۔ ان کو پتہ چلے کہ مرنے کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے، جو دنیا نہ ختم ہونے والی دنیا ہے۔ بچوں سے پھر اگر کوئی گھر میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس بات پہ ان کو سمجھائیں، ان کو پتہ چلے اے بیٹے یہ بات ٹھیک نہیں، اے میرے بیٹے یہ بات ٹھیک ہے، اے میرے بیٹے اس کام کو ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، اے میرے بیٹے اس کو ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے۔ اور اگر بچہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جو بہت بڑی غلطی ہے اور کو سمجھانے کے لائق ہی ہے، آرام سے وقت نکالیں بچے کے لیے اور بچے کو باقاعدہ ٹائم دیں اور اس کو سمجھائیں، اے میرے بیٹے تیرے منہ سے جو بات نکلی ہے یہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، یہ بات جو تم نے کہی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور آپ کی احادیث کے خلاف ہے، اے میرے بیٹے یہ بات نہیں کرتے۔ یہ جو گھروں کا ماحول ہے، گھر میں ایک پیریڈ ایسا ہونا چاہیے جس میں سارے لوگ گھر کے بیٹھ کے، باپ، والد، والدہ، اولاد، بیٹے، بیٹیاں، مائیں، ساری بیٹھ کے بس دین کا معاملہ اور دین کی سوچ کے بارے میں ان کی مجلس ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے دنیا جہان کی مجلسیں ہم کرتے ہیں، یہ مجلس دین ایمان کی کم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں تاکہ یہ بات اس لیے ساری کہی گئی، یہ بات ساری اس لیے کہی گئی تاکہ گھر کے اندر دین، ایمان اور اسلام کا ماحول پیدا ہو جائے۔ اس سلسلے میں گھر کے اندر دین، ایمان اور اسلام کا ماحول پیدا ہو جائے، اس میں کچھ چند چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے، جہاں بچوں سے دینی معاملات پہ تبادلہ خیال کرنا، بچوں کو نماز روزے کی بات کرنا، دیگر دین کی باتیں سمجھانا، ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی جو والدہ ہے اس کو دیندار ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں، ساری زندگی روتے رہتے ہیں کہ میری بہو جو ہے وہ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ساس روتی ہے، نندیں روتی رہتی ہیں ساری زندگی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ رلا رلا کے وہ مارتی ہیں اپنی ساس کو، اپنے سسر وغیرہ کو۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نہ اس کو اللہ کا پتہ ہے، نہ رسول کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ ایمان کا پتہ ہے، نہ حقوق کا پتہ ہے، نہ فرائض کا پتہ ہے، نہ صلہ رحمی کا پتہ ہے۔ جب اسے اس بات کا علم ہی نہیں، وہ تمہارے ساتھ کس وجہ سے سلوک اچھا کرے؟
اس کو اچھائی کا پتہ ہی نہیں. آپ نے زندگی میں جب شادی کی اپنے بیٹے کی، آپ نے اس وقت سوچا ہی نہیں کہ میں نے گھر میں کیا لے کے آیا ہوں. ایک ناچنے والی بہو کو جب کوئی لے کے گھر میں آئے گا، کیسے پھر وہ اس سے توقع کرتا ہے کہ یہ عزت کرنے والی، دین پہ چلنے والی، اولاد کو ایمان کی باتیں کرنے والی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بچوں نے انٹرنیٹ کے اوپر محبت کی شادیاں اور بدکاری کے یہ سلسلے کھول لینے ہیں، بچوں کی آپس میں یہ یاریاں اور دوستیاں یہ جب کھل جانی ہیں، والدین نے اس پہ نوٹس ہی نہیں لینا ہے. جب ایسی بہو آئے گی تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ خیر کا باعث ہوگی؟ مسلمان کو کیوں انسان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ یہ جو ماں ہوتی ہے، یہ ماں جڑ ہوتی ہے. یہ ماں ایک ایسا پودا ہوتا ہے کہ جیسا آپ یہ ایک بیج ہے جو اپنے گھر میں آپ بو رہے ہیں. جیسا بیج بوتے ہیں آپ، کیکر کا بیج بونے کے بعد کیوں توقع کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ سیب اور انار اور امرود اور آم اور کیلے اور فلاں پھل لگیں، جب آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ ایک ہی چیز سیدھا آپ نے دیکھی ہے. مجھے میرے ایک دوست نے بتایا، حافظ صاحب بہو لے کے آیا ہوں، آپ یقین مانو چاند کا ٹکڑا ہے. وہ جہاں بیٹھتی ہے بتیاں بلدیاں نے جتھے بیٹھی. اس قسم کی گفتگو گندی ساری مجھے بتا رہا ہے. دیکھو پاگل آدمی. اور مجھے بتاؤ نماز پڑھتی ہے، پردے کا اسے علم ہے، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے بارے میں اسے علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ شرم اور حیا کیا ہوتی ہے، عفت کیا ہوتی ہے، بڑے چھوٹے کے ساتھ معاملات کیسے کرنے. اس بات کا یہ حافظ صاحب دیکھا ہی نہیں، بس چاند کا ٹکڑا ہی دیکھ کے لے کے آ گئے ہم. بس چاند کا ٹکڑا لے کے آ گیا تو اس چاند کی روشنی پھر دیکھو، جیسے گندا چاند تم گھر میں لے کے آئے، اس کی گندی بدبودار روشنی سونگو پھر لو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات کہی تھی، آپ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں کہ یہ اولاد جو ہوتی ہے اس کا بڑا اثر اس کے اوپر ماں کا ہوتا ہے. یاد رکھیں، وہ کوکھ، وہ رحم، وہ پیٹ جس میں بچہ پلتا ہے، اور وہ گود جس میں بچہ اٹھایا جاتا ہے، وہ بازو جن سے بچہ اٹھایا جاتا ہے، اور وہ جن میں کھلایا جاتا ہے بچہ، اور وہ دودھ جو پلایا جاتا ہے، اللہ کی قسم اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں بچوں کے اوپر کہ کس قسم کی ماں کی کوکھ میں پیدا ہوا اور کن باہوں میں کھیلا، اور کیسا گندا اور غلیظ یا صاف اور پاک دودھ پینے کے بعد یہ بچہ بڑا. امید کی جا سکتی ہے آپ کہ ایک اچھی ماں کی گود میں پلنے والا، اس کی کوکھ میں پلنے والا، اس کے پاکیزہ دودھ کو پینے والے سے اچھی امید کی جا سکتی ہے. کس طریقے سے ہم آج کل ہمارے مسائل، ہمارے یہ گاؤں میں، شہروں میں گلی گلی مسئلہ بن گیا کہ بہو ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. دیکھ کے کیا لے کے آئے تھے؟ کبھی کسی نے اس بات کا خیال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لوگو، یہ حدیث کے الفاظ عام طور پہ لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں. لوگ ترجمہ کرتے ہیں جی عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جا. یہ بات نہیں. یاد رکھیں، آپ نے یہ بات کہی، لوگ جو دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کے لوگ جب عورت سے شادی کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، کیا کچھ ملے گا ہمیں، کل کلاں اس کا والد مر جاتا ہے. یہ ہماری نظر ہے کہ جاتے بچی کو دیکھنے گئے ہیں اور اس کے والد کو پہلے دن ہی مارنے پہ تول گئے کہ اس کے بھائی مر جائیں گے تو کیا ملے گا. یہ ہماری سوچ ہے. اس کے مال کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کے جمال کی وجہ سے دنیا کرتی ہے، اس کا کتنا حسن ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیسی ہے اور کیسی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، فلاں کا ٹکڑا ہے، ایسی آنکھیں ہیں، بلی کی طرح آنکھ ہے، فلانے کی طرح آنکھ ہے، فلانے کی طرح. یہ اس قسم کی گفتگو لوگ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کے لوگ کرتے ہیں.
اور کئی پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ ہماری برادری ہے کہ نہیں، اور آج تک مسلمان کو یہی نہیں پتہ چل سکا. کئی دفعہ میں نے یہ بات کی، اور برادری کا پتہ ہی نہیں چل سکا. ساری ایک آدم علیہ السلام کی نسل ہو کے ایک جیسے سارے لوگ، اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی لوگوں کو نیچ اور چھوٹے اور فلاں اور فلاں اور فلاں کہا جاتا ہے. یہ مسلمان ہیں؟ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ جاؤ جا کے پہلے کلمہ پڑھ کے پہلے مسلمان بنو، بعد میں یہ چیزیں ساری دیکھنا. تمہیں تو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ برادری کیا ہوتی ہے. مسلمان کی برادری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ برادری ہے ہماری. یہ دیکھتے یہ چود فلانا ہے فلانا ہے، دیکھو پتا کرو اس کا فلانا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کیسی گفتگو گندی، ہندوؤں والی، مجوسیوں والی، اور سادھوں اور پنڈتوں والی اور کھتریوں والی گفتگو ایک مسلمان کرتا ہے. دیکھتا ہی نہیں کہ یہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ دیکھتے ہیں جو دنیا کے دوسرے لوگ ہیں. فرمایا کوئی دین بھی دیکھتا ہے، لیکن اے محمد الرسول اللہ کی امت، فاظفر بذات الدین والخلق، اے محمد الرسول اللہ کی امتیوں یاد رکھو، تم نے صرف یہ مال، یہ دولت، یہ حسب نسب، یہ برادریاں، قبیلے، یہ ہندوؤں والے دیگر جو ان کی کوئی فرمایا تم انہیں اس کو نہیں دیکھنا. فاظفر بذات الدین والخلق، تم اس بچی کے اخلاق دیکھو، عادات دیکھو، اس کا چال چلن، اس کا دیکھنا، اس کے کپڑے، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اور اس میں دیکھو دین، ایمان، قرآن، اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے، کیا سوچتی ہے وہ. یہ چیزیں دیکھو. اور ساری امت محمد الرسول اللہ کو ساری زندگی اللہ کا نبی یہ پیغام دے کے گیا، اور ہر گھر میں اور گلی میں یہ دیکھتے ہیں ہماری برادری ہے کہ نہیں. اور جاؤ پھر ہندوؤں میں جا کے شادی کر لو، ابھی تک تمہارے اندر کا ہندو مرا ہی نہیں، تمہارے اندر کا ہندو مرا ہی نہیں اندر کے ساتھ. اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اپنی بیٹیاں جو ہیں یہ غیروں میں کی ہیں. ایک بیٹی صرف حضرت علی، یہ جو اپنے چچا کا بیٹا تھے، ان کے باقی کی وہ دوسرے غیروں کے قبیلے تھے وہ جن کے ساتھ بیٹیاں. خود نبی علیہ السلام کی بیویاں جو تھی یہ غیروں کی تھیں. کوئی قبیلے کی صرف ایک پھپھو کی بیٹی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور تھی نہیں ہے. مسلمان کو ساری زندگی پتہ ہی نہیں شادی کہاں کرنی ہے. اور یہی وجہ پھر ہوتی ہے بچیاں جوان ہو کے بوڑھی ہو جاتی ہیں. ماں باپ جو ہوتا ہے یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماں اور یہ باپ ساری زندگی بچی کو بڈھا کر کے گھر کے اندر اس کو مار دیتے ہیں. اس کی موت زندہ آ جاتی ہے، جیتے جی اس کی موت ہو جاتی ہے. باپ کو اس بات وہ یہی دیکھتا رہتا ہے کہ یہ ہندوؤں کی طرح برہمن ہے کہ کھتری ہے کہ شودر ہے کہ ویش ہے کیا ہے کہ نہیں. یہ سارے یہ مسلمان نہیں ہے. ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اور یہ دنیا دیکھتی ہے، فاظفر بذات الدین والخلق، اے میری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے یہ چیزیں کوئی نہیں دیکھنی. یہ دیکھنا بچی کے اخلاق، اس کی پاکیزگی، اس کا ایمان، اس کا دین. یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر دین، ایمان، قرآن، اسلام، اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کتنی ہے، کتنی دین کی پرواہ کرنے والی ہے. یہ سارے لوگ اتنے سال ہو گئے جمعے پڑھتے، ابھی تک انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ بچی دیکھنی کیا دیکھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین مال، دنیا کا مال اور دولت اور متاع پتہ کیا ہے؟ خیر متاع الدنیا. فرمایا ساری دنیا میں بڑا مال دولت، کہتے ہیں نا جی یہ میرا مال ہے، یہ مال ڈنگر، یہ کارخانہ فلانا، یہ کوٹھی، یہ کار، یہ فلانا فلانا. فرمایا یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. سب سے قیمتی مال یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی بیوی کا جب چناؤ کرنے لگے تو اس وقت دیکھے یہ دیندار ہے کہ نہیں. جب اس نے یہی نہیں دیکھا، اور مال دولت ہندوؤں کے پاس بھی، عیسائیوں، یہودیوں اور مجوسیوں کے پاس بھی مال دولت بڑا ہے، وہ بھی مال دو. ایک مسلمان میں اور انہیں بتائیں فرق کیا ہے. میری بات یاد رکھنا لوگو، بات یاد رکھنا، قیامت تک اپنی اولاد کو اس بات، ایک مسلمان کا فرق غیر مسلم کے ساتھ
الف سے لے کے یہ تک ہر چیز میں مسلمان جو ہے یہ دوسروں سے الگ ہے. اس کی سوچ الگ ہے, اس کی منزل الگ ہے, اس کا عمل الگ ہے, اس کا بولنا الگ ہے, اس کا دیکھنا الگ ہے, اس کے کپڑے الگ ہیں, اس کی شادی الگ ہے, اس کا مرنا الگ ہے. ہر چیز جو مسلمان کی ہے یہ دوسروں سے الگ ہے. بتائیں ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں یہ ان کی شادیاں اور یہ ہندوؤں کی شادیوں میں فرق مجھے بتائے کیا ہے؟ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے مسلمان؟ یہ سمجھ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی اور کلمہ مسلمان تم اس کو سمجھتے ہو. اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا, یقین مانیے ابو جہل لکھ دفعہ یہ کلمہ پڑھنے کو تیار تھا. اگر اسی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنی مرضی کرنی ہے اگر انسان نے. لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کو مالک و الہ مشکل کشا اور اس کی عبادت اور بندگی کروں گا, اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے اوپر چلوں گا, اور ایک ہی طریقہ اور ذریعہ ہے زندگی گزارنے کا, وہ محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے, میں ان کے مطابق زندگی گزاروں گا. پھر بعد میں روتے ہیں جی ہمارے جی بچوں کو یہ ایسے نسل ایسے ہوگی. نہیں, کیا دین کو تو دیکھے ہی نہیں. فرمایا دنیا میں سب سے قیمتی چیز اور متاع جو ہے یہ المرأۃ الصالحہ. فرمایا نیک عورت کا انسان جب چناؤ کرتا ہے یہ بہت بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جولی میں ڈال دیتا ہے. ہم یہی دیکھیں چن ورگا منہ, فلانے مگرا, دودھ ورگا چٹا, بلی انگ رکھیں, فلانے کی طرح فلانے کی طرح فلانے کی طرح فلانے جانور کی طرح یہ فلانے جانور کی طرح یہ. گھروں کے اندر اہل ایمان بچیاں لے کے آؤ, ان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آپ دیکھیں, کھول کے دیکھیں, قرآن مجید نے ہمیں یہ جو قرآن مجید میں چھوٹے چھوٹے قصے بیان کیے ہیں, اللہ کی قسم ہر قصے کے اندر بہت بڑے اسباق اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. یہ واقعہ جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ آؤ میں تجھے ذبح کروں, میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے تجھے ذبح, کیا خیال ہے تمہارا؟ قرآن مجید یہ کہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. اے بیٹے, اسماعیل علیہ السلام چھوٹا بیٹا تھا, ادھر آؤ پتر, میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, کر دوں, کیا خیال ہے تمہارا؟ فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اے ابا جی آپ نبی پیغمبر ہیں, آپ کے خواب سچے ہوتے ہیں, اللہ نے آپ کو جو حکم دیا, اے ابا جان جو خواب میں بھی حکم دیا اللہ نے, ابا جی میں لیٹنے کو تیار ہوں, آپ جلدی جلدی چھری پکڑ کے مجھے ذبح کریں, میں تیار ہوں. یہ قرآن مجید نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے, یہ نہیں کہ بس اتنا واقعہ, اس کی وجہ بھی کیا ہے. قرآن مجید اور شریعت کو اگر پڑھ کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں یہ بات, اس کی یہ جو بچہ اسماعیل علیہ السلام تھا, اس کی ماں جو سارا بڑی نیک تھی. ابراہیم علیہ السلام تو کبھی کبھی آتے تھے, کبھی کبھی سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 6 مہینوں کے بعد یہ عراق سے چلتے تھے, یہاں آتے تھے اپنے بچوں اور بیوی کو دیکھنے. یہ بچے کی تربیت کس نے کی تھی؟ یہ ماں نے تربیت کی. یہ وہی ماں ہے کہ جس وقت بچے اور ماں کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام اس ایسی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی زمین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی بیوی کو یہاں تو گھاس بھی نہیں ہوتا, تیرے سپرد. ایسے جب چھوڑ کے ایسے گئے, بیوی نے پوچھا, ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جب چلے گئے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت سارہ کو, حضرت حاجرہ کو, میرے منہ سے سارہ نکل گیا, یہ جب چھوڑ کے چلے گئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا, ابراہیم اے ہمیں کس کے سپرد چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب یہ دیکھیں کون, کہاں سے روٹی, کہاں سے پانی اور کہاں سے حفاظت. یہ علاقہ جنگلی. حضرت حاجرہ جو ہیں یہ پوچھ رہی ہیں ابراہیم کس کے پاس؟ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے دیکھا نہیں, ایسے ہی کہہ دیا, اے حاجرہ میں تمہیں اور بیٹے اپنے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر. اب یہ وہ
ہماری بیویاں اگر ہوتی یہی، وہ کہتی ہو کہاں ہے بتاؤ نا، اور کہاں گھر ہے، رات کو کہاں رہنا دن کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اِذَ اللَّهُ يُزَيِّئُنَا۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی اگر اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو اللہ ہمیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کو ماننے والی تھی، اللہ کو ماننے والی بیٹی جو بیوی تھی، اس کی گود میں جو بچہ تھا جو اٹھایا ہوا تھا، یہ اس کی تربیت تھی کہ آج ایک بچہ صرف چھوٹا ہے، اور بچہ بھی کتنا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، بچہ ابھی اتنا ہوا ہے کہ وہ چل پھر کے دوڑنا ہے، وہ چھوٹا چھوٹا دوڑتا ہے، وہ پاؤں اٹھاتا ہے، اس وقت کی بات ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے پتر میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کرتے، کیا خیال ہے؟ اس وقت اس کا مطلب ہے ماں گود سے لے کے پہلے دن سے ہی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس کو سمجھایا کرتی تھی۔ اللہ کے دین کے اوپر ختم ہو جانا، اللہ کے نام پہ اپنا خاتمہ کر دینا، یہ سعادت ہے اس بات کی، یہ ماں کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور ماں کا بھی ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ دیکھیں فرق، ذرا فرق دیکھیں، اس بچے کو کہا جا رہا ہے آؤ تجھے ذبح کروں، وہ کہہ رہا ہے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، اور ایک بچہ یہ ہے، اس کو قرآن مجید یہ کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وَكَانَ فِي مَنزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے آجو کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا، جان بچا لو۔ بچہ جان بچانے پہ بھی نافرمان ہے، نہیں بات مان رہا۔ وہ بچہ تھا جان دینے کے لیے اس کو کہا، اس نے کہا میں لیٹتا ہوں، ماں مجھے صبر پائیں گے، آپ میرے چھری پھیریں ابا جی، مجھے چھری پھیریں۔ وہ یہ ماں کی وجہ سے ہے، اور اس ماں کی وجہ سے کیا ہے، یہ قرآن مجید نے اس کی وجہ بتائی کہ جب کہا کہ آجو وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ، اے آجو پتر بیٹھ جاؤ، اور یہ جان بچانے کے لیے نہیں باپ کی مان رہا، وہ جان گوانے کے لیے مان رہا تھا۔ فرق تو دیکھیں ذرا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، لو میں ہوں نہیں، ابھی گیا جا کے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، دیکھنا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے پتر، اے اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ رہا ہے، یہ پانی کا، آج کوئی پہاڑ کوئی چیز بچانے والا، اے آ جاؤ، بیٹھ جا۔ یہ باپ ترلے کر رہا ہے، ادھر باپ نے پوچھا تھا بتاؤ تجھے ذبح کروں کہ نہ کروں، تیری مرضی بتاؤ، اور ادھر اور پتر آ جا، میرے پتر آ جا، اور وہ یہ کہ نہیں میں نے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ یہ باتیں ہی ہو رہی تھی کہ ادھر سے ایک بہت بڑی ٹھل آئی اور بچہ وہ نوح علیہ السلام کے سامنے غرق ہو گیا۔ یہ کیوں؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آؤ تمہیں بتائیں ایک کافر عورت کی بات، وہ نوح علیہ السلام ان اللہ کے نبی کے بیوی تھیں، اور ایک لوط علیہ السلام کی، یہ کافرہ، ان کی تربیت اولاد کا یہ حال تھا، اور بچے کو کہا ہے جان بچانے کے لیے آ جا، وہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، یہ ماں کی وجہ سے ہے، اور ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ جس گھر میں وہ میں نے جس وقت یہ میں پڑھائی کر رہا تھا ایم اے عربی میں جب میں نے کیا تو ایم اے عربی میں کورس میں ایک شعر تھا بڑا خوبصورت، اذا کان رب البیت بالدف ضاربا فشیمت اہل البیت کلہم الرقص۔ اور لوگوں، جس گھر میں ماں کو شوق ہو نا ڈھولکی بجانے کا، یاد رکھنا اس گھر کی بچیاں اس کی کوکھ سے جننے والی وہ سٹیج کے اوپر رقاصائیں بنیں گی لوگوں کے سامنے۔ ماں کو شوقین ہے، یہ ماں کے بارے میں ہم خیال ہی نہیں کرتے۔
اور یقین مانیے ایک اور بڑے غصے والی بات ہے، میرے لیے بڑے غصے والی بات ہے، اس وقت دنیا میں عورتوں میں دین اور ایمان ختم کرنے میں، عورتوں میں دین اور ایمان ختم کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے یہ عورتوں اور مردوں کا ہے، تاکہ دین ختم ہو جائے، عورتوں کے اندر اسلام نہ آئے، ایمان نہ آئے، قرآن نہ آئے، پردہ نہ آئے۔ کیوں؟ یہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ایمان ختم ہو جائے، اسلام ختم۔ وہ کیسے؟ اور جب بچے کی شادی کرنی ہے تو جا کے رشتہ یہ دیکھتے ہیں کڑی کنی پڑھی ہے، ایف اے کیتے ہیں، اور پڑھی لکھی کہتے ہی اسے ہیں جسے انگریزی آتی ہو، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی آتی ہو، جس نے اللہ کی باتیں پڑھنی ہیں، محمد رسول اللہ کی باتیں پڑھنی ہیں، اس کو پڑھی لکھی کہتے نہیں۔ ہم لوگ کیسے ہیں؟ اس بچی کی عزت ہی نہیں، یہ دیکھتے ہیں کس کالج کی پڑھی ہے، کتنے ایم اے کیا ہے، فلانا کیا ہے، اور اتنے ہم خود غرض دنیا دار اور دنیا پرست ہیں، اور چاہتے ہیں ایسے مال دولت والی آ جائے، ایسی ڈاکٹر آ جائے، مال دولت ہی لے کے آ جائے، ایسے باپ کی طرف سے آ جائے، دولت لے کے آ جائے، کل کلام بچے ہوں گے اور ان کو ٹیوشن پڑھائے، پھر دنیا، اور نہیں تو تنہا لے کے آئے، پھر دنیا، اور مرنے لگے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائے، دنیا کے پیچھے پج کے اپنی نسلوں کا بیڑا کر۔ اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے، آج حالات یہ ہیں، اپنے خاندان کی بچیوں کو یہ کہیں آؤ تمہیں قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ، رسول اللہ کی باتیں پڑھائیں، کہتی ہیں ہم نے کیوں؟ انہوں نے کہا چاچو جی ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، بے شک قرآن مجید 100 دفعہ حفظ کر کے لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگ تو دیکھتے ہی یہ ہیں کتنیاں پڑھی ہے، کیڑی سکولے پڑھی ہے، کیلی کالج پڑھی ہے، کنے ایم اے کیتے سو، اور کل کو ڈاکٹر بن کے کو مال دولت لے کے آئے گی کہ نہیں؟ اس لیے ابا جی ہم نے قرآن کو ہاتھ لگانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ تم نے ہمیں پسند کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، پھر بات ختم ہو گئی، ہمیں پسند ہی کوئی نہیں کرتا۔ اور یہ بات اللہ کی قسم میرے ساتھ ایک میرا بھائی تھا، ایک میرا بھائی بنا ہوتا، اس کی بہن تھی، اس نے آ کے پردے کے پیچھے گئے، انہوں نے کہا حافظ صاحب بتائیں مجھے کہتا ہے پردہ کرو، فلاں کرو، یہ کرو، نماز پڑھو، بتائیں کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے کہ اس گھر میں ہم نے رشتہ دیکھنا ہے، بچی پردے والی ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، فلانا کو دے، اور یہ تو دیکھنے ہی کوئی نہیں آتا۔ یہ میرا بھائی یہ چاہتا یہ ہے، پتہ ہے کیا؟ کہ نہ میرا رشتہ آ جائے، میں چپ کر کے اتھے ہی مر جاواں اور میرے والد کی ساری جائیداد یہ سنبھال جائے۔ وہ بچی کہہ رہی ہے، اور یہ سارا جو ظلم ہے یہ ہم کر رہے ہیں۔ اور مردوں میری بات سن لو، ایک مرد، جب ہم نے قرآن پڑھی، دین پڑھی، ایمان پڑھی، شرم و حیا والی بچیاں پسند نہیں کرنی، وہ کیوں قرآن پڑھیں؟ پاگل ہیں پھر وہ۔ اور ہمیں پھر اس بات کا پتہ نہیں کہ دنیا کے مال دولت والی تو لڑکیاں ہم پسند کر کے لے آتے ہیں، جب گھر میں آتی ہے پھر لگتا ہے پتہ پھر گھر میں کیا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں تم بڑے چھوٹے دا نہیں پتہ، اور بڑے چھوٹے کا پتہ جس نے بتانا تھا وہ اللہ اور اس کا رسول محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا چھوٹا تو اس نے بتانا تھا یہ تمہارا فلانا، یہ تمہارا فلانا فلانا فلانا، اس کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور اس نے کہا، اللہ نے بتانا تھا ان کے لیے یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا والد ہے، ان کے سامنے تم نے اف کر کے نہیں ہو، اور سیدھے کھڑے نہیں ہونا ان کے سامنے، یاد رکھنا، اونچی آواز میں بات نہیں۔ اور جس نے کہنی تھی وہ تو تم نے بچی وہ لے کے آئے ہو۔ جتنے بھی جاتے ہیں سارے یہی دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اور کوئی قسمت والا ہے، یہ دنیا میں سارے مر نہیں گئے اللہ کے فضل، جا کے دیکھتے ہیں بچی نمازی ہے، نیک ہے، پڑھی لکھی ہے، شریف ہے، اس کو لے آتے ہیں۔ ایک کتنی جماعتیں پڑھی، اور کائنات کے رب کی قسم پوچھتے ہی نہیں لوگ ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ کیفے کیا ہے کہ بھی یہ کیا ہے، قرآن پڑھی ہے، دین پڑھی ہے، اور جس کو اللہ کا قرآن سمجھ آ جائے، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھ آ جائے، اور دنیا میں اس سے بھی پڑھا لکھا کو عالم ہے زیادہ، عقل ہی نہیں اس بات کی۔ ماں جو ہے یہ سب سے پہلے دیندار ہونی چاہیے، تاکہ گھر میں یہ ماں پتہ کرے، اور والد تو بیچارہ تھکا گارا، کوئی مزدور ہے، کوئی محنتی ہے، کوئی لوہے کا، کوئی پتل کا، کوئی سلور کا، کوئی لکڑی کا، کوئی فلانے کا، یہ کام کرنے بیچارہ وہ تو چلا گیا گھر سے باہر بیچارہ جو ہے، اور پھر سارا دن ماں کے پاس، ماں نے کہنا ہے بیٹے یہ لباس غلط ہے، چلو بیٹے نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ گئے، اے میرے بیٹے یہ بات نہیں کرنی، یہ ایسا نہیں کرنا، ایسے نہیں چلنا، یہ کرنا ہے، یہ تو ماں نے بتانا ہے۔ ماں غصے کی بات نہیں، جب ماں مستنڈی لے کے آئے ہیں تو پھر اس نے اولاد بھی تو مستنڈی پیدا کرنی ہے نا۔ پھر لوگوں آؤ توبہ کر لیں، جو ہو گیا سو پہلے ہو گیا، آؤ توبہ کر لیں،
آئندہ سے اپنے بچوں کے لیے یاد رکھیں، اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد میں اللہ کی باتیں ہوتی رہیں، تمہاری اولاد میں دین کی باتیں ہوتی رہیں، نماز کی باتیں ہوتی رہیں، تمہاری اولاد میں قرآن مجید کے حافظ پیدا ہوتے رہیں، تو اپنی اولاد کے لیے جو رشتے ہیں یہ دیندار بچیوں کے ڈھونڈو۔ اور میں تو یہ بات کہتا ہوتا ہوں، اگر ایک بے پردہ ہے عورت ہے، وہ بہت بڑی پڑھی لکھی ڈاکٹر بن گئی، فلاں بن گئی، فلاں بڑی، اور رب کی قسم ایک ان پڑھ پردے داری شریف عورت کی جوتی کے برابر نہیں اللہ کے نزدیک وہ۔ یہ میری بات کو سمجھ لو۔ اور پھر دنیا میں مسلمان جو ہیں یہ خود اپنے گھروں سے اسلام کو دین کو باہر نکال رہے ہیں اور ایویں کہہ رہے ہیں جی فلاں مسلمان یہ ہو گیا، فلانے حالات یہ ہو گیا، فلانے حالات یہ ہو گئے، اور دین تو تم اپنے گھر میں داخل ہونے ہی نہیں دے رہے۔ گھروں میں دین داخل کرو اور پھر دیکھنا، اور دین کے پودے لگاؤ اور پھر دیکھنا دین کی خوشبو اور دین کے پھول تم دیکھنا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس لیے ہر انسان کو جب بھی دعا مانگے اپنی اولاد نیک کے لیے دعا مانگے۔ قرآن مجید کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دینا۔ عجیب بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اس بات کا کہ اس دور کے ایم اے بی اے اور فلانا اور یہ وہ۔ اور میں حضرات میری بات سن لیں، ہمارے خانے میں ہماری عقل میں نیک اولاد نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے اب بھائی شادی ہو گئی ہے، میں بڑی کوشش کی تھی باہر جان دی، نہیں بچہ آیا انہوں اوتھے ہی کلنا ہے، امریکہ ہی کلنا ہے انہوں، اور دوسرا بچہ ڈاکٹر بنانا ہے، تیسرا بچہ پولیس میں جائے گا، چوتھا CSS کرے گا، پانچواں فلاں کرے گا، اور چھٹا یہ کرے گا، اور ایک کو جاپان میں لے گئے۔ اور کوئی بچہ اللہ سے مانگا ہی نہیں، رب ہب لی من صالحین، یا اللہ نیک بچہ دے مجھے۔ مانگیے، دین ہمارا دین مسئلہ ہی نہیں۔ یقین مانیے مجھے کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے کہ باہر سے ہندوؤں کے بچے اگر ان کو مل جائے نا کہ مال دولت والے، تو یہ چپ کر کے ان کو لے لیں گے، ان کو کہ چلو منڈا آ گیا، مال دولت آمدہ نا، نال بڑی اس کی فیس ہے، یہ وہ مال دولت آتا ہے، کاریں کوٹھیاں اس کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وہ لوگوں دعا مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ مجھے نیک اور پکیزہ اولاد دے۔ اور یہ اولاد اس نے دعائیں کرنی ہے، اور اس اولاد نے ہی اللہ کے دین کا جھنڈا بلند رکھنا ہے۔ یہ دعا کیا کرو، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد دے، نیک اولاد دے، نیک اولاد دے۔ اولاد صحیح بھی ہو، لیکن ہم اگر بڑا بھی مانگے گے نا، یا اللہ رج کے سونی ہوئے، فلانا ہوئے، فلانا ہو جائے، یہ ہو جائے، اور نیک مانگتے ہی نہیں تم۔ قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام دعا مانگنے لگے تو یہ ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو پاک ہو، نیک ہو، اور دوسری اولاد میں مانگتا ہی نہیں ہوں۔ اس کا معنی دوسرا پتہ کیا ہے؟ اس کا دوسرا معنی ہے یا اللہ اگر وہ اس نے نیک پاک نہیں ہونا تو مجھے وہ اولاد بھی نہ ہی دے، بہتر ہے سے میں کبارہ مر جوں، بغیر اولاد کے مر جوں، بہتر اس سے ہے کہ گندی اولاد دنیا میں چھوڑ کے جاؤں گا تاکہ وہ کفر اور شرک کا کام کرے اور وہ بے دینی کا کام کرے، اور اللہ اس کے رسول کے خلاف ساری زندگی وہ چلتی رہے اور میرے لیے جہنم کا وہ ایندھن بنے۔ بہتر ہے کہ ایسی اولاد نہ ہی دے اللہ۔ ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ طیب اور پاک اولاد دے، وہ بیٹے ہوں وہ بیٹیاں ہوں، یا اللہ وہ پاک پاک۔ پھر قرآن مجید کی وہ دعا جو میں نے شروع میں پڑھی تھی سورہ فرقان کی، والذین یقولون ربنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے،
جو یہ جب یہ شروع ہوتی ہے نا ساری، پیچھے سے یہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہاں سے اللہ اور رحمان کا بندہ کون ہے؟ رحمان کا بندہ جو ہے، جو اپنی ایک ایک گل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ الگ ہے بندہ ہے، اس کا کھانا الگ، اس کا پینا الگ، اس کا چلنا الگ، اس کا کاروبار کا طریقہ الگ، اس کا دیکھنا الگ، اس کا بولنا الگ، یہاں تک کہ اس کی دعائیں بھی دوسروں سے الگ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا اس کی کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ایسی اولاد دے اور ایسی بیوی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ کیا ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ ایک تو ہوتا ہے بچے کو دیکھ کے ٹھنڈ پائے گی، یہ نہیں۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا اولاد ہوتی ہے، یہ بیوی کون سی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ نہیں، اور یہ تو کافر بھی اپنے بچے کو دیکھ کے تو وہ کہتے ہیں واہ بھائی ٹھنڈ پہ گئی بچے نے دیکھ کے، بھائی ماں اپنے بچے نے انہیں۔ مسلمان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا اس کا معنی عربی لغت میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ایسی اولاد ہو اور اولاد کو دیکھتے ہی پتا چلے اس کے حالات، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کے معاملات کو دیکھ کے پتا چلے کہ یہ بچے نے جانے جنت کے اندر ہے۔ یا اللہ ایسی اولاد دے، یا اللہ ایسی بیوی دے کہ خامن دیکھ کے کہے اور تیرا چال چلن، تیرا بولنا، تیرا مسکرانا، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا کاروبار، جو کچھ بھی تو گھر میں جو کام کرتی ہے، اور دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ پل یہ لوگے تو جانے ہی جنت ہے۔ مسلمان کو اپنی بیوی اور اپنی اولاد یہ دیکھنا ہے، یہ نہ اس کو دیکھ کے ہی لگے انہوں میں کتھے سانبا پورے محلے کو کس طرح سارا محلہ منڈے پیڑے نے فلانے خوبصورت بڑی ہے اور پردہ کر دی نہیں ذرا بھی، ہر ایک سامنے آ جاندی ہے، میں کتھے لے کے ٹر جاواں۔ اور مسلمان کو ایسی بیوی کی ضرورت ہے کہ جس کو دیکھتے ہی کہے اور تو اللہ کی بات مانتی ہے، رسول کی بات مانتی ہے، لگتا ہے اور تجھے دیکھ کے ہی معلوم ہوتا ہے تو نے جانے جنت کے اندر ہے۔ اور ایسی بیویاں لے کے آؤ اور چھٹ دیو یہ چند ورگے اور ٹوٹے، چند ورگے، سورج ورگے، مریخ ورگے، فلانے ورگے ٹوٹے۔ قیامت کے دن اگر یہ بیوی تمہیں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا حسن عطا کرے گا کہ اللہ کی جو حوریں ہیں ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اپنی اولاد کے لیے اپنی بیوی نیکی کی دعا کریں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت حضرت مریم علیہ السلام یہ پیدا ہوئی تو ان کی والدہ کہنے لگیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یا اللہ یہ مریم پیدا ہوئی ہے، یا اللہ اس کو شیطان سے بچا کے رکھنا اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے بچا کے رکھنا۔ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی ایمانداری سے ہر بندہ اپنے آپ کو پوچھے کبھی کسی نے یہ اولاد مانگی ہے، یہ دعا کبھی مانگی ہے ایسی اولاد مانگ کے؟ مانگا ہی نہیں کبھی کہ یا اللہ شیطان میری اولاد کے قریب نہ جائے، میری ذریت، میری نسل کے قریب نہ جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے جس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی نا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ ایسے مانگی کہ عجیب بات ہے بچہ پیدا ہوا تھا بے پتر جوانیاں مانے میں فلاں بے تیری عمر لاکھ سال تو گھٹ نہ ہوئے بے فلاں بے دولت اگے پیچھے ہوئے تیرے گڈیاں ہون، اور یہ دعا کہاں اور کہاں یہ یا اللہ یہ بچہ عطا کیا ہے اور یا اللہ رزق جو تو دیتا ہے دے وافر، رزق بھی دے خیر بھی دے، لیکن یا اللہ شیطان اس کے قریب نہ آئے، مجھے ایسی اولاد دے۔ یہ کون کہتا ہی نہیں ہے، یہ مانگتے ہی نہیں اپنی اولاد کے لیے۔ جب مانگتے ہی نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جس نے مانگا تھا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، فرمایا یہ ہمارے سپرد کیا، پھر ہم نے مریم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو پھر کیسا ہم نے شرف بخشا دنیا کے اندر ہم نے ان کی کیا عزت دی۔ دنیا کے اندر لوگ ان کا نام لیتے ہی عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اولاد کے لیے یہ ہر انسان کی ڈیوٹی ہے، اولاد کے لیے یہ مانگے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت مسلمان کو دعا مانگے تو کس طریقے سے مانگے، وہ اپنے لیے مانگ لے دعائے، ادھر کی دعا مانگ لے، ادھر کی دعا مانگے ادھر،
اور ان دعاؤں میں جو خیر کی مانگے اپنے ماں باپ کے لیے ضرور مانگے، اور ماں باپ کے لیے جب مانگے تو اپنی اولاد کے لیے بھی ضرور مانگے۔ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ ہم اپنی دعا میں یہ یا اللہ مال دے، دولت دے، فلانا دے، کام چنگا چل جائے، آمین، بس۔ یہ مسلمان کی اولاد ہے، یہ مسلمان کی دعا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ بڑا ہو گیا، 40 سال کا، یہ دعائیں مانگنے لگا۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وان واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ فرمایا مسلمان اللہ سے کہے، دعا مانگے، یا اللہ اتنی نعمتیں دی مجھے شکر کرنے کا توفیق بھی دے کہ میں تیرا شکر کرتا رہوں۔ یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر جو نعمتیں ہیں میں ان کا بھی شکر کروں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو نہ بھولنا، میری اولاد کی اصلاح کرتے رہنا، یہ گمراہ نہ ہو جائے۔ اور لوگوں ابھی تو حالات ٹھیک ہیں، ابھی تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، رحمتیں ہیں، ابھی 10-20 سال بعد دیکھ لینا کہ یہ اولادوں نے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا حشر کرنا ہے، ذرا دیکھ وجہ کیا ہے۔ اور تم نے اولاد کو جو ماں دی ہے، ماں کو رب رسول کا پتہ نہیں ہے، تو بس بچے نے کیا کرنا ہے۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب یہ کعبہ بنا، جب یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے نا، تو اب کعبہ بنانے لگے ہیں اور دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں اس وقت جو ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں اپنا دونوں کو، اب یہ باپ اور بیٹا لگے ہوئے ہیں، دونوں کو اپنا مطیع بنا کے رکھنا، مسلمان بنا کے رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، یا اللہ ہماری اولاد کو بھی مسلمان ہی رکھنا ساری زندگی۔ امتم مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا، کوئی بھی کام کرے جب دعائیں مانگنے لگے اپنی اولاد کے لیے لازمی، یا اللہ میری اولاد جو ہے اس کو، یا اللہ تیرا اختیار چلتا ہے، یا اللہ میری اولاد کو دین ایمان اسلام پہ قائم تو رکھے، یا اللہ ان کو شیطان سے بچا کے رکھ اور شیطان کے حملوں سے بچا کے رکھ۔ یہ مسلمان کا فرض صرف یہ نہیں کہ شادی کی اولاد پیدا کی چل جا، اور یہ اولاد پیدا کر کے جا کے مر جانا، یہ تو یہ مجھ بھی، گاں بھی، ڈنگر بھی، جسارے ہیں، یہ جتنے بھی سارے جانور بھی وہ یہ کام۔ مسلمان میں اور ان میں فرق، اولاد پالنا کوئی کام نہیں ہے، اولاد کی تربیت کرنا اصل میں کام ہے۔ یہ جانور میں اور جانور میں اور انسان میں فرق یہ ہے، مسلمان اولاد کی تربیت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، تاکہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے پیارے بنے۔ اللہ ان دنیا اور ان کی آخرت بہتر بنا دے، اللہ ہماری بھی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، اللہ ہمیں بھی پاکیزہ اولاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔